اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس پوائنٹ نمبر 6 مبطلات نماز میں سے ایک یہ ہے کہ عمدن بات کرے، یعنی جان بوجھ کر بات کرے، چاہے وہ ایسا لفظ ہو کہ جس میں ایک حرف سے زیادہ نہ ہو لیکن وہ حرف با معنی ہو، مثلاً قاف کہ جس کے عربی میں معنی حفاظت کرو کے ہیں، یا کوئی اور معنی سمجھ میں آتے ہو، مثلاً با۔ اس شخص کے جواب میں کہ جو حروف تہجی کے حروف دوم کے بارے میں سوال کریں۔ ہاں، اگر اس لفظ سے کوئی معنی بھی سمجھ میں نہ آتا ہو اور وہ دو یا دو سے زیادہ حروفوں پر سے مرکب ہو، تب بھی احتیاط کی بنا پر وہ لفظ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ نماز میں جو چیزیں پڑھنی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایک لفظ بھی اپنے سے کرتے ہیں، کوئی بھی لفظ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے، چاہے وہ حرف آپ کا معنی کو رکھتا ہو یا بے معنی ہو، دونوں طریقوں سے آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے صرف اذکار اور قرأت ہی پڑھتے ہیں، باقی کوئی اور لفظ ایڈ ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص بھولے سے ایسا کلمہ کہے جس کے حروف ایک یا اس سے زیادہ ہوں، تو خواہ وہ کلمہ معنی بھی رکھتا ہو، اس شخص کی نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن احتیاط کی بنا پر اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ بعد میں ذکر آئے گا، نماز کے بعد سجدہ سہو بجا لائے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص کوئی بھی کلمہ یا پوری بات بھی اگر بھولے سے، یعنی جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے یا بھول جائے کسی وجہ سے کر دے، تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ پھر کہہ رہے ہیں نماز کی حالت میں کھانسنے یا ڈکار لینے میں کوئی حرج نہیں، اور احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز میں احتیاطاً آہ نہ بھرے اور نہ ہی گریہ کرے۔ آہ اور ان ہی جیسے الفاظ کا عمدن کہنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر، مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے، وہ سجدے میں جاتا ہے یا پھر رکوع میں جاتا ہے، اس سے واپس اٹھتے وقت اس کے منہ سے وہ جان بوجھ کر آہ نکال لیتا ہے یا پھر کوئی اللہ ہی کہہ دیتا ہے، تب بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کوئی لفظ ذکر کے قصد سے کہے، مثلا ذکر کے قصد سے اللہ اکبر کہے اور اسے کہتے وقت آواز کو بلند کرے تاکہ دوسرے شخص کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی لفظ ذکر کے قصد سے کہے، اگرچہ جانتا ہو کہ اس کام کی وجہ سے کوئی کسی مطلب کی طرف متوجہ ہو جائے گا، تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بالکل ذکر کا قصد نہ کرے یا دونوں چیزوں کا اس طرح قصد کرے کہ لفظ کو بیک وقت دو معنی میں استعمال کر رہا ہو، تو اس کی نماز باطل ہے۔ ہاں، اگر ذکر کا قصد کرے جبکہ ذکر کرنے کا سبب یہ ہو کہ وہ کسی کو متوجہ کرنا چاہتا ہو، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اب یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نماز کے دوران اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں، ایک مستحب عمل ہے، جب ہم مطلب سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، اگر وہ ہم اونچی آواز میں کہتے ہیں اور پاس کوئی شخص ہے جسے ہم متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہم نماز پڑھیں یا کسی اور چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو پھر کیونکہ آپ کی نیت ذکر کی ہی ہے تو پھر آپ کی نماز باطل نہیں ہے، لیکن آپ ذکر کے علاوہ اگر کہتے ہیں تو پھر آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر کہنا ہے نماز میں قرآن پڑھنے اور دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں دعا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہنا ہے اگر کوئی شخص عمدن یا احتیاطاً الحمد اور سورہ کے کسی حصے یا اذکار نماز کی تکرار کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر کہنا ہے ضروری ہے کہ انسان نماز کی حالت میں کسی کو سلام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اسے سلام کرے تو ضروری ہے کہ اسے جواب دے۔ ٹھیک ہے، لیکن جواب اسلام کی مانند ہونا چاہیے، یعنی ضروری ہے کہ اصل سلام پر اضافہ نہ ہو، مثلا جواب میں یہ نہ کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ سلام کرنے والے نے علیکم یا علیکم السلام کے لفظ سے پہلے نہ کہے ہوں، تو جواب میں علیکم یا علیک کے لفظ کو سلام کے لفظ سے پہلے نہ کہے۔ مثلا اس نے جتنا آپ کو کہا نا سلام، تو آپ اتنا ہی جواب دے دیں، بس سلام۔ السلام علیکم تو جواب میں السلام علیکم، اور کہا ہو السلام علیکم تو کہے السلام علیکم، اور اگر کہا ہو کہ السلام علیکم تو کہے السلام علیکم، لیکن علیکم السلام کے جواب میں علیکم السلام اور السلام علیکم یا السلام علیکم کہہ سکتا ہے۔ پھر
کہنے ہیں ضروری ہے کہ انسان چاہے نماز کی حالت میں ہو یا نہ ہو سلام کا جواب فوراً دے، اور اگر جان بوجھ کر یا بھولے سے سلام کا جواب دینے میں اتنا توقف کرے کہ اگر جواب دے تو وہ اس سلام کا جواب شمار نہ ہو، اور اگر وہ نماز کی حالت میں ہو تو ضروری ہے